أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العثمان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. حضرات محترم، اسلامی سال دا آخری مہینہ ہے جہاں نام ذی الحجہ ہے. ڈوڑی مارا بعد اسلامی سال دا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے جہاں نام محرم الحرام ہے. میرے اللہ دا قاعدہ قانون ضابطہ اپنی جگہ دے ہوتے ہیں، لیکن جلے میں تاریخ اسلام دا مطالعہ کرے نا تو میں کو ابتدا بھی شہادت نظر آتی ہے اور انتہا بھی شہادت نظر آتی ہے. یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے حضور اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے تاریخ رقم کی تھی، اور ذی الحجہ آخری مہینہ سال دا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی جان دین واسطے اسلام واسطے قربان کر کے
امت کو سبق دیتا کہ اسلام تہاڈے کول قربانی دا مطالبہ کرے دے۔ میری گال ہے ذرا غور نال سن سو، میں تو کوئی اہم مسئلہ دساونا چاہنا۔ شہادت دے عنوان نال قاری صاحب دسے دے پہن علماء نے دو جمعے بیان کیتے۔ شہادت ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور اے اللہ دی طرفوں ایسا انعام ہے جڑا کہیں خوش نصیب کو نصیب ہونے۔ سارے نزدیک شہادت رومن دھومن دا نا نہیں، ہائے وائے آہو فغاں دھاڑ پٹ ماتم گریا اس شے دا نا نہیں ہے، بلکہ میں جی میں دسم شہادت ایک نعمت ہے جن دے بارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کول 3 مرتبہ دعا منگی ہے کہ اے اللہ میں محمد تیرا پیارا پیغمبر لبو دتو، میں محبوب رکھدا اس بات کو ان اقتل فی سبیل اللہ، میں تیرے رستے شہید تھی ونجا، ثم احیا ولا زندہ تھی ماں، ثم اقتل ولا شہید تھی ماں، ثم احیا ولا زندہ تھی ماں، ثم اقتل ولا شہید تھی ماں۔ 3 مرتبہ حضور نے دعا کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب تہاڈا مطہر مجلل معزز مشرف منور مکرم وجود میں خدا برداشت نہیں کریں دا جو خون چ لت پت ہو کے تے زمین تے ایویں لتھڑے، میں کو برداشت نہیں، ورنہ دعا تہاڈی شہادت والی قبول تے منظور ہے۔ اتو ثابت ہویا شہادت کیا ہے؟ نعمت ہے۔ شہادت کیا ہے؟ نعمت ہے۔ شہادت مصیبت نہیں ہے۔ لیکن کہہ دی شہادت تے خوشیاں مناونا، کہہ دے شہادت دے دیہ کو عید نال تعبیر کرنا۔ میری گال سمجھ دے بے؟ شہادت دے یوم کو عید نال تعبیر کرنا، خوشیاں مناونیاں، جھنڈیاں تے گھراں دے اتے قمقمے لاونا، یہ کم از کم مسلمان دا شیوا نہیں۔ دین اسلام دے اندر کوئی ایسی روایت بولو نہیں ہے۔ یہ بھئی گال ہے تساں اساں پراپگنڈے دا شکار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کنے گھن کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ دیاں جماعتاں جنگاں لڑائیاں ہوندیاں رہیں نہیں ہوندیاں رہیں جی؟ تو آپ کو کہیں جنگ دا علم ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی بدر و احد سنی ودا اس نے، ٹھیک ہے نا؟ سریات ہوئیں، غزوات ہوئیں، حضور خود تشریف گین گین، سائیں آپ لڑیں، زخمی ہوئیں، لیکن تو آپ کو سا کوئی اتنا علم اللہ ہوتے چاہ میرے نال نہیں ہے۔ یو ہکا کربلا دی جنگ سا کو اتنی یاد رہی ہے کہ بھئی کوئی شے آدھے وے اسلام ہے، ناراض نہ تھی وے، میں تو مسئلہ سمجھے دا بھی یہ بھی تو حق ہا نا کہ انہاں کو بھی یاد رکھو ہا، یاد کرو ہا، نہیں کی تھا۔ تو کسی دی شہادت تے خوشیاں مناونیاں، ان کو عید دا نہ دیونا، یہ کم از کم مسلمانہ دی روایت دے اندر نہیں ہے۔ 18 ذی الحجہ
یوم شہادت سیدنا عثمان ذوالنورین دا یار لوگاں نے اونی مار کو نہ دیتے عید غدیر دا. سوشل میڈیا دا دور ہے، ہر بندہ پڑھتا لکھ سنتا بیٹھے. عید چپ تھی گئے وے، یہ مسئلہ نہیں سننا چاہتے جی بھائی. عید غدیر عید دا نام کو دیتا گئے. کیا ہوئے بھائی کہ حضور علیہ السلام نے ایک تالاب دے اتے ون کے خوہ دے اتے ون کے حضرت مولا علی دا ہاتھ پکڑیا. جو ہاتھ پکڑے تے جناب والا انہاں دی خلافت دا اعلان کیتے. اس واسطے اساں ہی دیوار عید منینے ہیں، بلکہ این سال تنعوذ باللہ باقاعدہ طور تے نمازاں بھی پڑھیاں گئی ہیں. نماز غدیر اسلام اتنا دو عیدہ ہیں، عید الفطر تے بھائی عید الاضحیٰ. تریجی عید دا تصور نہیں ہے تو یہ ہوں تریجی کیا چوتھی بنا دیتی گئی. تو سا غور نہیں کیتا کہ ہے کیا. تو آپ کو آنکھیں نے حضرت مولا علی دا ہاتھ پکڑے میرے آقا نے، سارا ایمان ہے. ہاتھ پکڑے، ہاتھ اللہ تے سیارہ ہاتھ پکڑے، سارا ایمان ہے، سارا یقین ہے. مولا علی دا ہاتھ پکڑنا وہ تو آپ کو یاد رہے تے جتھاں نبوت نے میرے آقا نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان دا ہاتھ آکھے. اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان دا ہاتھ آکھے. صرف اتھائی بس نہیں بلکہ جلے میرے آقا بیعت گھندے پے ہن، بیعت گھندے پے ہن. حضرت عثمان غنی دی موت دا پتہ چلیا ہا. سائیں 1550 صحابہ کو آؤ میں محمد دے ہاتھ دیو بیعت کرو. آقا اساں ایمان دی بیعت کیتی ہے، ایقان دی بیعت کیتی ہے، اسلام دی بیعت کیتی ہے. میرے آقا فرمایا آؤ آج میں محمد تے موت دی بیعت کرو. کس دی بیعت کرو؟ موت دی. کیا کہ یا تاں خون عثمان دا بدلہ گھنسوں تے یا وط 1500 صحابہ عثمان تو اپنی جان وار دے سو. گویا میں ہی آکھاں تا بے جانا ہو سی کہ گویا منڈیج میرے آقا نے خون اسلام خون عثمان دی قیمت لا دیتی کہ ابو بکر ان دے اندر ہیں، عمر ان دے اندر ہیں، علی ان دے اندر ہیں، طلحہ و زبیر اندر ہیں، عشرہ مبشرہ اندر ہیں، سعد سعید اندر ہیں. میرے آقا نے آکھیا ہے 1500 صحابہ ایک پاسے تے کلہ عثمان ایک پاسے. مقابلہ نہیں پیا تھی دا ول. میرے آقا نے فرمایا آؤ بیعت کرو. توجہ کرائے، یہ تصویر قرآن نے چھکی ہے، میں نہیں چھکی. تلے ہاتھ میرے آقا دا، تلے ہاتھ میرے محبوب دا، اتے ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، 1500 صحابہ دے ہاتھ. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اے کاش اج عثمان ہوئے ہاں وہ بھی بیعت تو خالی نہ بننے ہاں، لیکن عثمان کوئی نہیں. ہن اے ہاتھ میں محمد دا جڑا ہے میں کو عثمان دا ہاتھ تعبیر پیا کرے دا. حضور نے انہاں 1500 ہتھاں تے جب ہاتھ رکھے رب دی رحمت جوش دے اندر آئیے. فرمایا میرے محبوب جی جبریل ون میرے آقا کو آگ تلے توالا ہاتھ اتے 1500 صحابہ دے ہاتھ اتے او توالا عثمان والا ہاتھ تے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں سارے ہاتھاں دے اتے میں خدا دا ہاتھ.
جہاں ہاتھ مصطفیٰ پکڑے حضور پکڑن او علی شان والا، او علی بولو نا شان والا، تے جہاں ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ آکھن، اپنے ہاتھ کو حضور او عثمان شان والا کوئی ہیں؟ یار لوگاں نے انہاں دے شہادت دے لیہ کو عید غدیر دے نام نال تعبیر کیتے، خم غدیر۔ تو مسجد بیٹھے ہوئے سنی مسلمان ہو تو کوئی واقعہ دا پتہ ہے؟ یار جڑا جان دے تو ذرا ہاتھ کھڑا کرے جا، نہیں جاندا تھا میں بلا سنے نہ تو کو میں سمجھتا ہوں میرا بیان خالی نہیں گیا۔ معلوم ہے یہ لفظ سنے ایویں نا، لفظ سنے ان کی خبر نہیں کی تھی، پتہ جوئی نہیں کی تھی، تحقیق نہیں کی تھی کہ گال کیا ہے، بس انہاں آکھے صحیح فرمائے من کنت مولا فہذا علی مولا، جہاں میں محمد مولا علی دا مولا۔ اساں بھی ایہا گال سن کے بھئی حضرت علی دی خلافت دا اعلان ہو گئے، مبارکہ ہومن مبارکہ ہومن مبارکہ ہومن۔ خیر سے میں ذرا مسئلہ تھوڑا جا سمجھا گے نا، پیچھے میں چل رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ دوستو تورے کو ایک سوال کرنا چاہنا، تورا شہر ڈیرہ غازی خان سارا دار الخلافہ پنجاب دا کیڑا شہر ہے؟ لاہور۔ ملک دا دار الخلافہ اسلام آباد، ٹھیک ہے نا؟ سارے دین دا، اسلام دا، مسلمانہ دا پہلا دار الخلافہ مکہ مکرمہ، کیڑا؟ مکہ مکرمہ۔ اس تو بعد دوسرا مدینہ منورہ۔ تو ملک کی کوئی قانون بن دے، انتخابات تھیں، وزیر اعظم مقرر ہوں دے، صدر مقرر ہوں دے، ان دا اعلان سمینے چوکتے تھی دے۔ علو دے جان وہ جلے ان دی تقرری تھی دیئے منتخب کی تویں دے، پیچھے تھی پاگان دے اتے بہ کے تے اعلان کی تویں دے بھی آج یہ فلاں صدر ہے تے فلاں وزیر اعظم ہے، اتھائیں تھی دے پیارا لے دے نہیں پہ دوسرا، اتھائیں تھی دے ہیں؟ یہ کوٹ ہے بد دے اتے اتھا تھی سی کتا اعلان تھی دے، کتا اعلان تھی دے؟ اسلام آباد دے اندر دار الخلافہ دے اندر کہ مرکزی مقام ہے، صدر اتھائیں حلف چاہیں دے، وزیر اعظم اتھائیں حلف چاہیں دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقرر تھی دے پہن خلیفہ، اعلان چاہیدہ ہا حضور مکہ مکرمہ دے اندر کرے نا، عرفات دے اندر کرے نا، یا مدینہ منورہ دے اندر کرے نا، ایویں ہی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور اعلان کیتے کتھاں؟ او جنگل دے ایک تالاب دے اندر۔ کوئی گال سمجھ آندی بھی؟ میرے دوستو میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر واقعہ موجود ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء و فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجت الوداع دیتے، اور میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خطبہ سنن والے 1,24,000 صحابہ کرام، جنہاں وچوں کئی صحابہ عرب دے وچوں آئے، کئی عجم دے وچوں آئے،
کئی مشرق دے کول آئے، کئی مغرب دے وچوں آئے، کوئی شمال دے وچوں آئے، کوئی جنوب دے وچوں آئے، کوئی مصر دے وچوں آئے، کوئی یمن دے علاقیاں وچوں آئے، کوئی عراق دے علاقیاں وچوں، یعنی 1,24,000 صحابہ دا جمع غفیر مٹبیڑے۔ میرے آقا نے فرمایا شاید آج تو بعد ملاقات بھی نہ ہوئے۔ جس وقت حج ادا ہو گئے، حج دے ارکان مکمل ہو گئے نا، صحیح نے اجازت دیتی ہے ہر کوئی اپنے گھروں دو چلا ونجے۔ یمن والے یمن دو چلے گئے نا، اور عرب والے عرب دو چلے گئے نا، عراق والے عراق دو چلے گئے نا، مصر والے مصر دو چلے گئے نا۔ تمام صحابہ دیاں جماعتاں اپنے اپنے گھراں تو لوٹ گئیاں، تے میرے آقا اپنی جماعت کو نال لا کے سائیں دا چونکہ ہون گھر مدینہ منورہ، سائیں مدینہ طیبہ دے رستے دو ٹر پین۔ پیدل سفر، پیدل رستے، اور جناب والا 550 میل دا سفر۔ رستے دے اندر کئی مقامات دے ہوتے میرے آقا نے پڑھاؤ فرمائے، سائیں نے جب پڑھاؤ فرمائے، ہن میرے آقا دا آخری پڑھاؤ ہمیشہ پڑھاؤ اتھائیں کرے دے ان جے مقام دے ہوتے پانی دا انتظام ہویا، کوئی چھان دا انتظام ہویا، سائیں نے پڑھاؤ فرمائے، سائیں دے نال صحابہ بھی پڑھاؤ کی تے ہی جا دے ہوتے ایک کھو ہے، ایک تالاب ہے، جے دانا کیا چپ اندانا چپ عربی تالاب یا کھو غدیر کو آدن، کس کو آدن؟ تو سندراز سی گئے ہیں، کس کو آدن؟ جی سمجھ کریں پتہ ہی کیتا ہو گئے نا، دو لفظ سن کی دن بس وہ دے بات خیال نہیں کیتا نا کریں، تو سارے مولویاں دا بھی قصور ہے، کیوں بھی کوئی گال دسے دے نہیں، رٹیاں رٹائیاں چند گالی، میں حدیث رسول تو سنے دا بیٹھا۔ یہ واقعہ سارا حدیث دیا کتابہ دے اندر موجود ہے، تو آلہ چونکہ درک نہیں معلوم نہیں کیتا، اغیار دائی دے نال، اغیار اپنے دین تے مذہب کو ہی واقع دے اتے ثابت کریں دن، یہی واقع کو بنیاد بنے دن۔ او جو جناب توڑے گھر دے اتے آنے ملنگ کوڑ پاتی ودے اور وڈا سارا متاہر او سوٹا ہک کھڑکیندا ونجے کنگن پا کے تے ہکا سا حد دے اندر او چاتی کھڑے توڑا کنڈا کھڑکیں دے دمادم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر آدھے نہیں آدھا جی بھائی تساں میری مائی بی بی پلیٹ اٹے دی چاہ کے اوہ جانے علی دا ملنگ آیا کھڑے خیرات دے دو تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلیا کہ اون تبلیغ اپنے مذہب دی کیتی ہے، تبلیغ اپنے مسلک دی کیتی ہے کہ علی دا پہلا نمبر، حالانکہ دین دا سامن والے میرے آقا ہیں، حضور ہیں، ہر جمعے تے علماء کو خطبے حدیث سن دے وے ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی۔ حضور نے کیڑے نمبر تے رکھے تے این توارے در تے کیا آکھے ہیں گویا اپنے مذہب دی بھی اون تبلیغ کر گی دیئے تے تہارے پیسے تے تہارے کول اٹا او بھی بٹور گی دے
تے تہاکوں پتہ بھی اس واسطے تسا سننی ہی سن کم از کم اپنے مذہب اپنے عقیدے دے بارے تو تہاکوں علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. انہاں تے حضرت علی دی خلافت جڑی بنیاد بنائیے وہ این خم غدیر کو بنائے نے تے تہاکوں ساکوں دا پتہ کوئی نہیں. غدیر کے کو آدن تالاب کو کھو کو خم اون جگہ دا نا ہے اون وسطی دا نا ہے شہر نہ ہا کیا ہے وسطی. ہن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماونا ہا حضرت علی دی خلافت دا اگو مدینہ شریف ہے اتھاں کرن ہا یا جلے حجت الوداع دا خطبہ دیتے نے پوری دنیا دے لوگ ہن اتھاں کرن ہا یا این وسطی چ کرن ہا. کوئی گال دماغ جمان دی پیے کوئی نا جی بھائی. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے بڑا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے یمن دے کچھ علاقیاں دے اندر بھیجا ہویا ہا کہ انہاں کو دین اسلام دی دعوت لے کے آؤ اور اگر من گنن تے ٹھیک ہے نہیں تے انہاں دے نال جہاد کرنے انہاں دے نال لڑائی کرنی ہے. صحابہ دا معمول ہوندا ہا کہ جب مقام تے ویندے اللہ پہلے انہاں کو دعوت دے دیان دعوت دے من دے بعد انہاں کو اخلاق نال تبلیغ کریں دیان دین اسلام دیا خصوصیات دسے دیان من گننا تے ٹھیک گئی جے نہ منن ہا تے ولوس دے بعد جہاد دا اعلان کریں دیان اور جہاد دے اندروں جڑا کفار دا مال آوے دائی او مال کو مال غنیمت آکھیا ویندا ہا جے کوئی انہاں دیاں عورتاں قید دے اندر آو جنا تے او بہنیاں بنا کی دیاں ویندیاں ہن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلے یمن دے علاقے تو واپس آئے کچھ لونڈیاں بھی آپ دے قبضہ دے اندر کچھ مال بھی کفار دا او بھی آپ دے کول ہا کچھ اٹھ بھی آپ دے کول ساز و سامان آپ دے کولا. حضرت علی چونکہ امیر لشکر ہن امیر دا فیصلہ اہم ہوں دے بغیر کوئی آپس دے اندر اگر کوئی فیصلہ کرے وہ تسلیم نہیں کیتا ویندا. ہن تھیا کیا کہ حضرت علی نے آ کے اتھاں فیصلہ فرمایا بھائی جڑے اتھوں کپڑے گدے ہاسے تے کئی لوگاں پا گدن وہ واپس کرو جی میں حضور تقسیم فرما رہے سن وہ اویں دیتے ہوئے سن. وہ کچھ صحابہ ہن جنہاں کے سارے اٹھ مکے تو چلن ساز و سامان چاہتی ودن تے اے تازہ دم اٹھائیں اساں اپنا سامان انہاں تے لڑے نے آئے. حضرت علی نے فرمایا میں اجازت بولو اجازت امیر دا اختیار ہے میں اجازت نہیں دیتا. کچھ ہی میں راؤنڈیاں دی تقسیم دا معاملہ ہا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال اختلاف کیتا. گال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. جب میرے آقا تک گال پہنچی میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے علی دا ہاتھ پکڑیا فرمایا وہ میرے صحابہ وہ میرے پیارے ہو بے شک تسا میری جماعت ہو لیکن اس وقت جو میں امیر بنا کے بھیجے وہ حضرت علی کو بنا کے بھیجے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. میں محمد جیندہ دوست ہاں علی اوندا دوست ہے جیڑا میں محمد نال دوستی رکھنا چاہسی وہ علی نال بھی دوستی رکھے سی. جیڑا
حضرت علی نال دوستی نہیں رکھیں دا او محمد دا اون دے نال کوئی واسطہ کوئی نہیں. صرف اتھائیں بس نہیں ڈیرہ غازی خان والے دوستو، اگلی حدیث دے اندر میرے آقا نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ دی جماعت، او میرے پیارے صحابہ سنو سنو، میں محمد اللہ کو دعا پیا کریں گا کہ اللہ جڑا بندہ حضرت علی کو اپنا ولی سمجھ سی، انہاں کو اپنا دوست سمجھ سی، میں محمد کو اپنا دوست سمجھ سا، وعاد من عاداہو دے الفاظ جڑا سنے علی دے نال بغض رکھے سی، جڑا سنے علی دے نال عداوت رکھے سی، وہ میں محمد دے نال بھی بغض تے عداوت رکھے سی. یہ سادہ ایمان ہے، یہ سادہ کیا ہے؟ زور نہ بولو، سادہ ایمان ہے، سادہ یقین ہے کہ جڑا سونے علی نال محبت رکھے وہ حضور دا محبوب ہے، جڑا سونے علی نال عداوت رکھے بغض رکھے اون دا دین نال اسلام نال مسلمانہ نال کوئی واسطہ کوئی تعلق بولو نہیں ہے. لیکن ترتیب وہ رکھنی ہے جڑی میرے آقا نے رکھی ہے. گھر عورتیں ہیں، ایک بندہ مسئلہ پوچھ دے، مول صاحب جی میں عورت کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں کہ بالکل دیکھ سکتے ہو، لیکن عورت گھر دے اندر بیٹی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت ماں بھی ہے. فرمایا جلے بھین کو دیکھ سو شفقت دی نگاہ نال دیکھ سو، جلے بیٹی کو دیکھ سو رحمت دی نگاہ نال دیکھ سو، جلے بیوی کو دیکھ سو محبت تے حکومت دی نگاہ نال دیکھ سو، جلے اماں کو دیکھ سو تو عاجزی دی نگاہ نال دیکھ سو. نگاہ دے اندر کیا ہے؟ فرق ہے. ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے. ترتیب کہہ دسی ہے؟ میرے آقا دسی. جو محور تے مرکز تے منبع تے ملجا تے ماوا وہ تو میرے حضور ہیں. وہ کیا ہے؟ میرے حضور ہیں. سائیں جے کو جتنا مقام دیویں دساویں، جیڑے ویلے جیڑا حکم کرن، سارا کوئی اختیار بولو نا. مسئلہ سمجھو ذرا. میرے آقا نے میرے محبوب نے مؤذن بناون لگن تو سائیں نے مکے مؤذن حضرت ابو محذورہ کو بنائے تے مدینے حضرت بلال کو. ہن حضرت خالد بن ولید سونے جوان جری جوان پیاری آواز چاہیدہ اے ہا حضور ممبر تے اذان واسطے انہاں کو کھڑا کریں ہا. حضرت حسان بڑی سونی آواز انہاں کو کھڑا کریں ہا. لیکن میرے آقا دی مرضی ہے سائیں نے کے کو کھڑا کیتے؟ بلال کو کھڑا کیتے. ٹھیک ہے نا؟ جناب ابو ہریرہ سائیں فرمایا تو مزید حدیثاں یاد کر، حدیثاں سنا. ڈیوٹی ہے نا حضرت علی دی ڈیوٹی، نہ تساں لائیے نہ میں لائیے. میرے آقا نے فرمایا اقضاہم، اقضا چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ. اج تھوڑا سپریم کورٹ دا چیف صدر کو ہلا دے دے، وزیر اعظم کو، حضرت علی کو حضور نے فرمایا اقضاہم
ساریاں تو زیادہ بہتر فیصلے کرن والا چیف جسٹس حضرت علی ہیں۔ حضرت عمر نال بڑی محبت ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی ہے اور صحابہ کرام دے وچوں جڑے چیبی گوئیاں شروع تھے، حضرت برا بن عازب ڈوبے صحابہ وہ یہ گفتگو کرن لگے کہ حضرت علی نے یہ فیصلہ درست نہیں فرمایا کہ اٹھ اساں آکھے سارے جڑے تھکے ہوئے نا تے تازہ دم اٹھا تے سامان لڈو چا۔ حضرت علی دا یہ فیصلہ اچھا نہیں پیا لگدا، کپڑے اساں پاتے ہوئے ہن حضرت علی نے لگا کے سکوں انہاں دا فیصلہ اچھا نہیں پیا لگدا۔ ایویں بہنیاں دے متعلق بھی حضرت علی نے جو فیصلہ کیتے سکوں مناسب نہیں پیا لگدا۔ جب حضور دے کنا تک اے گال پہنچی میرے آقا نے فرمایا تساں کون وے؟ میں جاندا کہ سونا علی بہتر فیصلے کرن والا، اعلی فیصلے کرن والا، انصاف دے تقاضیاں کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرن والا۔ سائیں نے حضرت علی دا ہاتھ پکڑے فرمایا او لوگو، او میرے صحابہ، من کنت مولاہ فہو علی مولاہ، جیندا میں محمد دوستاں علی دا دوست، جڑا علی کو دوست رکھے سی میں محمد کو دوست رکھے سی، جیڑی علی نال دوستی نہیں میں محمد نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتھوں مولا دا مانا کیڑے شاید کیتے ایک دو بندے بولیں لیے، چونکہ دماغ تے تورے گال چھئی کھڑی ہے کہ مولا دا مانا سردار تھیں دے، مولا دا مانا حاکم تھیں دے، یہ گال چھائی ہوئی ہے نا؟ ٹھیک ہے، دیکھو بھائی یہ لفظ مولا سرائکی دا لفظ نہیں، اردو دا نہیں، فارسی دا نہیں، یہ عربی دا لفظ ہے۔ کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ عربی دا۔ عربی کیڑی زبان ہے؟ اللہ دی زبان ہے۔ عربی کیڑی زبان ہے؟ قرآن دی زبان ہے۔ عربی کیڑی زبان ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سارا دین کیڑی شے دے وچ ہے؟ بولو، کلمہ، نماز، آذان، قرآن، نماز جنازہ، زورن بولو، کسی چے عربی چے۔ ایک بندہ نماز شروع کریں دے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور دن قیامت کا مالک بھی ہے، میں اردو اچ پڑھتا وے دے نماز سی بولو نہیں، کیونکہ دین کیڑی زبان چھے؟ جو عربی چھے وہ دین ہے، جو عربی چھے نہیں وہ دین ضرور بولو نہیں ہے۔ تو لفظ مولا کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ عربی۔ عربی بنیاد کتھوں آئیے؟ قرآن کو لو آئیے، کتھوں آئیے؟ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، قرآن دے دروازے تے چل دے آئے۔ قرآن پاک دے اندر ایک آیت آئی کھڑی ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ کہ بے شک اللہ پاک فرمینن اے میرے حبیب فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ جڑا ہے او تہاڈا مولا ہے، وجبریل اتے جبریل بھی تہاڈا مولا ہے، وصالح المومنین اتے تمام نیک مومن وہ بھی تہاڈے مولا ہیں، اور ملائکہ فرشتے
وہ بھی تواڈے مولا ہیں۔ ہن توجہ کرائے، اگر میں مولا دا مانا حاکم دا کراں، مولا دا مانا سردار دا کراں، تو اللہ دی تے سمجھ آندی ہے کہ اللہ میرے محبوب دا سردار بھی ہے تے حاکم بھی ہے تے جبریل دی حیثیت میرے آقا دے غلام دیے ہے نا، فرشتیاں دا تے سردار ہے لیکن میرے آقا دا کیا ہے؟ قرآن آدھا پہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ۔ اگر مانا کرنا سردار دا تو نعوذ باللہ یہ آکھنا پوسی میرے حبیب جبریل بھی تو آدھا سردار تے حاکم ہے، وصالح المومنین اتے تمام نیک مومن بھی تو آدھے نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نباشد وہ بھی تو آدھے حاکم تے سردار ہیں تے فرشتے بھی تو ہارے سردار ہیں۔ یہ مانا ٹھان دے زورن بولو جے کو سمجھ آئیے وہ دسے ٹھان دے نہیں ٹھان دا۔ ہاں اگر ایندہ مانا کیونکہ مولا یہ والیا یلی کولو والیا یلی تو سعادے وے ولی کیا مانا؟ ولی کونن اللہ دے دوستن، کونن اللہ دے دوستن، انما ولیکم اللہ ورسولہ، جڑا اللہ کو دوست رکھ دے ان دے رسول کو دوست رکھ دے، مولا کم جو تمہارا دوست ہے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگو اگر مولا دا مانا حاکم تے سردار دا کرے سوں قرآن دی مطابقت نہ راسی، اگر مولا دا مانا دوست دا کرے سوں تو جبریل بھی حضور دا دوست ہے، نیک مومن جڑے حضور دے غلام ہیں انہاں نال بھی حضور پیار رکھے دن، وہ بھی سائیں دے کیا ہیں؟ دوست ہیں، تمام فرشتے وہ بھی دوست ہیں۔ تو حضور نے جیو فرمائے کہ من کنت مولاہ فہو علی مولاہ، کہ میں محمد جیندہ دوست ہاں علی بھی ہوں دا کیا ہے؟ دوست ہے۔ نوجوان سمجھ آئیے گال کو نہیں ہے جی بھائی تو سا ٹک ٹاک زیادہ دے دے نا اور اندھے تے یہ گال بہت زیادہ آئی کھڑی ہے اچھالی کھڑی ہے۔ ہن پروگرام کیوں بڑھایا گیا؟ تے 18 ذی الحجہ شہادت عثمان ہے، جی میں 22 رجب کو تو کو پروگرام دیتے نے کہ اج کہندے کونڈین امام جعفر صادق دے، حالانکہ 22 رجب کو نہ امام جعفر جبمن نہ امام جعفر فوت تھین، انہی مار حضرت امیر معاویہ دی وفات ہے۔ یار لوگوں نے کیا بنائے کونڈے تاکہ خوش تھی وہ 18 ذی الحجہ یوم شہادت حضرت عثمان دی کیا بنا دیتے نے؟ عید غدیر۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں لگا تو حق علم کو نہیں بھئی یہ ہے کیا، تو میں تو تفصیل دسی ہے، کوئی گال سمجھ شریفی چاہیے یا کوئی نہ واقعہ حدیث پاک کیجئے، لفظ مولا دے لفظ نادل او تو حق غلط فہمیچ پہنن۔ باقی جناب عثمان دی شہادت انتہائی المناک، انتہائی دردان مند، انتہائی دکھی، شہید ہونن بعد از شہادت انہاں دے جنازیاں تے پھل سٹے ویندن، خوشبوواں سٹیاں ویندیاں۔ اللہ دی قسم ہے میں کتاباں دے اندر پڑھے جس وقت حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا گئے، اعلان کیتے باغیان محاصرین نے کہ جناب والا عثمان دے جنازے دی اجازت نہیں ہے، کفن دی اجازت نہیں ہے، دفن دی اجازت نہیں ہے۔ جڑا کفن دے وڑ دی کوشش کرے سی، دفنا وڑ دی کوشش کرے سی، جنازہ پڑھن دی کوشش کرے سی، اساں لڑائی کرے سوں، ایک دن بے گورو کفن لاشا رہ گئے، دوسرے دن بھی رہ گئے، جب تیسرا دن آئے ذرا ہاتھ ہاتھ رکھ کے سنائے او تیرے والے مسلمانوں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ سلام اللہ علیہا برقع پا کے گھر دے وچوں باہر تشریف گرنائن، مسجد نبوی دے دروازے تے آ گئے اور آ کے خطاب فرمائنے او باغیو، او یہودیو نسل محاصرین، ایک کیڑے اسلام دے اندر کہ جنازہ نہ پڑھیا بننے، کفن نہ دیتا بننے، دفن نہ کیتا بننے، میں شام تک دی مہلت دے دیا کہ اگر حضرت عثمان دا دے کفن دفن دا انتظام نہ کیتا گیا، جنازے دا انتظام نہ کیتا گیا، تو میں محمد دی گھر والی، میں حضور دا حرم اپنا دوپٹہ اتار کے تے حضرت عثمان دا کفن بنے سا۔ جب محاصرین نے، ابن سبا دی پارٹی نے اے سنے، انہیں کو سمجھ لگ گئی ہے کہ خون عثمان کتنا قیمتی ہے، کہ نبوت دے گھر والی جندو دوارے نہیں آرے، جنہ دی عفت تے عصمت تے عزت دیا قسمہ خدا چاہدے، جنہ دے دوبٹے کو حضور اپنا جھنڈا بڑے دن، اے اگر باہر آ گئیاں تے ول ایسا کوہرام مجسی سارے کول نہ سنبھالیا ویسی، تاں انہوں نے اجازت دیتی ہے حضرت عثمان دے کفن دی دفن دی، لیکن شرط رکھی نے جو جنازہ رات دے اندھیرے جاتا ونجے، چند لوگ جنازہ پڑھن والے ہوئن، حضرت علی آئین چند صحابہ آئین جنازہ پڑھائیں، رات دا وقت حضرت نائلہ انگلیاں کٹیاں ہوئیں، آپ لالٹین چاہ کہتے اگو اگو چل رہی ہے، پھر اے باغی تھانگا گھائیں، انہاں آکھے جڑے پاسوں حضرت عثمان دا جنازہ گزرے چھتا تے چڑھ ونجو، پتھر مارو وٹے مارو، انہاں لوگاں نے شہید عثمان دے خون دے جنازے دے اتے پتھر برسائن، خشت باری کیتی ہیں، اے جنازہ آہستہ آہستہ چل دیاں مدینے دیاں انہاں گلیاں بھی چو ہو دیاں بلاخر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دی چھاں تلے آئے۔ حضرت نائلہ فرمائیں بس جب سیندہ روزہ سامنے آئے، میرے صبر دے ضبط دے سب بندھن ترٹن لگے، میں آواز تے نہیں کڈھی، لیکن دل ہی دل دے اندر، دل دی دنیا دے اندر حضور کو مخاطب کیتے، اے کائنات دے نبی و رسول، نبیاں دے امام و رسول، تواڈے دوہرے داماد دا جنازہ، عثمان دا جنازہ، صاحب حیا و وفا و سخا دا جنازہ، جنہاں کو تساں 14 مرتبہ دنیا تے جنت دی بشارت دیتی ہیں، آقا او جنازہ تہاڈے روزے دی چھاں تلوں گزردا پئے، شہیداں دے جنازے ہونن، انہاں تے پھلاں دیاں پتیاں ہوندیاں، گلاب ہوندن، خوشبو ہوندن، آقا میرے عثمان دے جنازے دے اتے پتھری بعضت شہادت منہ تے تماچے مارے گئے، پسلیاں توڑ دیتیاں گئیں، بس ادھن دل ہی دل دی اندر میں حضور دی خدمت اے نظرانے پیش کریں دیم کہ آہستہ آہستہ فرشتیاں دی سلامی دے اندر حضرت عثمان دا جنازہ حضور دے روزے دی چھاں تلوں گزر کے جنت البقیہ دے اندر آ گئے۔ پھر جب جنت البقیہ دے اندر پہنچن وَلِتَ بَغْيَ گوئن کہ اسا عثمان کو جنت دے اندر جنت البقیع جنہ دفن تھی مرلے سو، انہ ظالمہ کو تے پتہ ہی نہیں کہ عثمان کون جوان ہے، جائے مقام تے اپنے قدم رکھے جا اللہ زمین کو جنت بنا چھوڑے دے، کیونکہ جلے شہید تھے کہیں شہید دا خون ڈٹھے کربلا دے میدان اچ، کہیں شہید دا خون ڈٹھے حضور دے مسلح تے، کہیں دا شہید دا خون ڈٹھے بدر و احد دے میدان اچ، لیکن جلے حضرت عثمان شہید ہوئن خون دا فوارہ اتھوں نکلے اکھاں تے، رخساریاں تے، لباں تے، ہونٹاں تے، داڑھی مبارک تو ہوندا ہویا جب تلے آمن لگے، اللہ فرمائے خون عثمان بڑا قیمتی، ہی تو زیادہ اللہ دا قرآن بڑا قیمتی، جھولی عثمان دی ہے
خون عثمان اون قرآن دے اوراق تے ڈٹھے کیوں تاکہ دن قیامت دے فیصلے جو شہادتاں تے گواہیاں تے ہومنن کہیں شہید دی شہادت دی گواہی بدر و احد دا میدان دے سی کہیں دی گواہی حنین دا میدان دے سی کہیں شہید دی شہادت دی گواہی کرب و بلا دا میدان دے سی جب حضرت عثمان دی واری آسی اللہ اکسی عثمان شہید ہیں جی ہاں گواہ قرآن اگھاں آسی اللہ عثمان کو نہ پوچھ میں تیرا قرآن میرے کو پوچھ میں تے کو دسینا عثمان شہید ہے شہادت دے وقت خون دے قطرے میرے سینے تے ڈٹھن یہ اگھاں آئین جنازہ ہو اگھاں چلے ہو آخری کونا انہاں سمجھے جنت البقیہ نہیں لیکن حضرت عثمان کو دفن کیتے نے ڈٹھے نے نال قبر کیندی آئی حضور دی اماں رضائی حضرت اماں حلیمہ دی قبر دن قیامت دا ہو سی روزے دا دروازہ کھل سی میرے آقا ابو بکر و عمر دیاں انگلیاں پکڑ کے جنت دو آسن جنت البقیہ دا دروازہ کھل سی حضرت عثمان اماں حلیمہ دی انگلی پکڑ کے آسن پہلے ڈی تو ہی جنت دے مالک کتھاں پہنچ چکن جنت دے اندر پہنچ چکن دوستو وقت تھوڑا ہوندے جمعہ دا